अस्सलाम वालेकुम। आपको इजी एस सी प्रेजेंटेशन में खुश आमदीद कहते हैं। इजी एस सी से इजी स्कूल एंड कॉलेजेस बनता है। ये इजी लाइन की प्रोडक्ट, इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस की, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इजी एस सी। सो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को जांचने के लिए इसकी अहमियत को देखते हैं कि ये क्यों इतनी अहम है। तो उसकी अहमियत को पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखनी है कि इस वक्त करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनके लिए हम अपना सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। करंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से मुराद के आप आजकल जितने भी स्कूल्स देखते हैं वो वही ओल्ड एज रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, वही ओल्ड एज डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। यानी अगर कोई चीज़ें कैलकुलेट भी करनी हो तो उसके लिए भी उनको 10 से 20 मिनट्स चाहिए। अगर कुछ भी करना हो तो उनको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है पेपर वर्क को मैनेज करने के लिए। कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उनके पास नहीं होता स्कूल्स के पास और सारा जो है ना ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से मुराद के कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई इवन एक्सेल शीट्स आजकल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो तक नहीं यूज़ की जाती। अगर वो यूज़ भी की जाती हैं तो स्टिल उसके ऊपर भी हर्डल पेश आती है जब आपको रिपोर्ट्स और कंपाइलेशन करनी हो। ज़ीरो सेल्फ असेसमेंट से मुराद के कोई भी स्कूल करंटली पूरे पाकिस्तान में सेल्फ असेसमेंट के कोई टूल्स नहीं फराहम कर रहा कि जिससे पेरेंट जो है अपने बच्चों को चेक कर सकें, अपने घर के अंदर बैठे ही चेक कर सकें कि आज उन्होंने जो पढ़ा है वो उनको आता है या नहीं, वो जो 6 दिन पहले पढ़ा था वो उनको आता है या नहीं। ट्रैकिंग सिस्टम फॉर पेरेंट कुछ स्कूल्स का है, कुछ का नहीं है कि पेरेंट्स नहीं पता होता कि मेरा बच्चा आज स्कूल में क्या कर रहा है, उसने आज क्या पढ़ा, क्या नहीं किया। एक डायरी तो होती है, डायरी पे तो लिखा होता है, लेकिन वो लेट्स सपोज़ 10 दिन पहले देखना चाहे या 10 दिन बाद देखना चाहे, तो वो कोई चीज़ उसकी ट्रैकिंग नहीं, उसकी अटेंडेंस की ट्रैकिंग नहीं है। मिसमैनेज्ड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जितने भी ये लोग करते हैं, रजिस्टर बेस करते हैं, महीने के आखिर में कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आप एक डेली लेजर जो इनका बनता है, रोज़नामचा जिसे कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने में उसमें ह्यूमन एरर आ सकते हैं। रॉन्ग रिपोर्ट्स जब ये सारा कुछ है तो ऑफ कोर्स रॉन्ग रिपोर्ट्स बनती हैं। रिपोर्ट्स कभी नहीं टैली करती। अगर बच्चों की अटेंडेंस देखी जाए पूरे महीने की तो वो कभी टैली नहीं करी, कभी एक्सपेंस टैली नहीं करेगा, कभी आपकी इनकम टैली नहीं करेगी। ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, जितने भी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, एम्प्लॉय को हायर करना, फिर उसको प्रोसेस से ट्रेनिंग से गुजारना, फिर उसकी पे रखना, फिर उसके सैलरी ग्रेड्स रखना, ये सारे इंतहाई मुश्किल काम है अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन स्टेजेस पे देखते हैं तो। पेपर लेक्चर स्केजुलिंग होती है नॉर्मली कि एक पेपर होता है उसके ऊपर सारे लेक्चर्स को स्केड्यूल किया जाता है कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। अगर वो ना भी पढ़ाए जाए तो इवन वो जो पेपर है उसमें वो रिकॉर्ड चेंज नहीं किया जाता, वो वहीं का वहीं रहता है। नॉन डिजिटल लेसन प्लानर, कोई डिजिटल लेसन प्लानर नहीं है कि कोई एक प्रॉपर कैलेंडर हो जिससे पता चले, पहले ही पता चल जाए कि हमने महीने की छठी तारीख को क्या पढ़ना है, 10वीं को क्या पढ़ना है और 30th डेट को क्या पढ़ना है, ताकि एडवांस में पता हो बच्चे अगर पढ़ना भी चाहे तो एडवांस में उस दिन की तैयारी कर सकें। टाइम मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे सब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इंतहाई टाइम कंज्यूमिंग है और इस पे काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, एम्प्लॉयी का काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, स्कूल को नुकसान होता है। अगर ये चीज़ें 100 मिनट वाली चीज़ अगर 10 मिनट में हो सकती हैं, तो वो 100 मिनट में क्यों हो रही हैं? तो ये बेसिकली ये टाइम ज़ाया हो रहा है, बच्चे का टाइम ज़ाया हो रहा है, पेरेंट का टाइम ज़ाया हो रहा है, टीचर का, स्कूल का। ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में सबका टाइम इक्वली ज़ाया हो रहा होता है और प्रोडक्टिविटी लेस होती है। जो चीज़ जल्दी हो सकती है वो इन्हीं जो है ना पेपर वर्क में डिले हो जाती है। अटेंडेंस मैनुअल रिकॉर्ड, मैनुअल रिकॉर्ड नॉर्मली जो है ना रखा जाता है स्कूल्स का। पी, एल, ए, ये चीज़ें रखी जाती है, कितने प्रेज़ेंट है, लीव पे कितने एब्सेंट हैं। इनकी कंपाइलेशन मुश्किल होती है। डिलेड एग्ज़ाम प्रोसेसेस, एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसमें रोल नंबर इश्यू करना, फिर उसमें जो है सीटिंग अरेंजमेंट देखना, फिर उसमें पेपर लीक होने के मसले, फिर उसमें जो है हॉल मैनेजमेंट का
ان سارے مختلف مسئلے جو ہیں یہ ڈیلے کر دیتے ہیں ایگزام پروسیس کو. پھر اگر ہم آگے چلیں تو ہم ان سارے پرابلمس کا ایک سولوشن پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح ایک اور ریزنز ہیں اس کو یوز کرنے کی، جو کہ آپ اس پریزنٹیشن میں دیکھیں گے. تو اس میں ہم نے یہ جو لنک دیا ہوا ہے ایزی ایس سی ڈاکومنٹیشن کے نام سے، یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہے. آپ اس کو وزٹ کریں، اس پہ سارا مینول ہے سافٹ ویئر کا. یہ جسٹ پریزنٹیشن ہے، اس کا جو مینول ہے جس کی کہ کیا چیز کیسے کی جاتی ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. 5000 plus student till date we have on our software. 22 plus schools we have, and in 10 countries we deployed this software. اسکول مینجمنٹ سسٹم ایزی ایس سی کے نام سے یہ ہم ڈپلوائے کر چکے ہیں. ٹیم ایزی ایس سی از آلسو اے ٹیم آف ایزی لائن. ایزی لائن نے کچھ ٹیم ڈیڈیکیٹ کی ہوئی اس پروڈکٹ کی مینجمنٹ کے لیے، جس میں ہم نے 10 نیشنل کوآرڈینیٹرز ہائر کیے ہیں، 5 پروونشل کوآرڈینیٹرز ہیں، 157 ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہمارے ہائرڈ ہیں. 30 پلس ڈیولپرز اس کو ڈیلی بیسس پہ اپ گریڈ کرتے ہیں، کام اس میں کرتے ہیں. اور 10 سپورٹ مینیجرز ہیں اس میں، جو کہ سپورٹ ہیلپ ڈیسک کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں اس سافٹ ویئر کی. دس پروڈکٹ از آف ایزی لائن سافٹ ویئر ہاؤس. پیرنٹ کمپنی ہے ایزی لائن. اس پروڈکٹ کی اس طرح بے تحاشا مزید پروڈکٹس ہیں جو کہ ایک سنگل کمپنی کے انڈر آتی ہیں. 2007 سے یہ کام کر رہی ہے. یو کے رجسٹریشن نمبر، یو ایس رجسٹریشن، یو ایس اے یو کے میں رجسٹرڈ ہے ایزی لائن سافٹ ویئر ہاؤس ایل ایل سی کے نام سے. پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے، اور پاکستان میں اس میں جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رجسٹریشن، فار ایگزامپل پاشا، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، چیمبر آف راولپنڈی چیمبر آف کامرس، ایف بی آر، پی آر اے پنجاب ریونیو اتھارٹی، ان سب کے ساتھ ان کی اپنی ممبرشپ رجسٹریشن موجود ہے. 106 کنٹریز میں ٹل ڈیٹ ایزی لائن بزنس کر چکی ہے، کر رہی ہے. 5 فرینچائزز ہیں ورلڈ وائڈ، اور 80 پلس پروڈکٹس ہیں. اور یہ ساری پروڈکٹس ہماری آلریڈی ڈسپلیڈ ہے shop.easyline.com پہ. پاکستان میں واحد شاپ ہے یہ جس پہ آئی ٹی ریلیٹڈ سارے سولوشنز پروڈکٹس اویلیبل ہیں. ٹاپ رینک سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اگر آپ بیسٹ سافٹ ویئر ہاؤس کو سرچ کرتے ہیں تو ٹاپ پہ جو سافٹ ویئر ہاؤس آتا ہے وہ ایزی لائن سافٹ ویئر ہاؤس آتا ہے ٹوین سٹیز میں. 7000 پلس ٹل ڈیٹ ہمارے کلائنٹس ہیں، جس میں بی ٹو بی زیادہ ہے، بی ٹو سی کم ہے. بزنسز کو ہم نے زیادہ آٹومیشن دی ہے، اس میں گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر بھی شامل ہیں. کمپنی کے پروفائل ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں ایڈڈ ہے ایزی لائن کے بارے میں. ہم آگے چلتے ہیں، آپ اس پہ کلک کر کے اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں. اس سافٹ ویئر میں اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ہے، بیگ لیس پروفائل مینجمنٹ ہے. یعنی اسٹوڈنٹ ہر سبجیکٹ کی بک اپنے پاس رکھتا ہے بیگ میں، اور جب وہاں اسکول جاتا ہے تو آف کورس وہاں سے بھی کچھ لے کے آتا ہے، کچھ پیپرز لے کے آتا ہے. لیکن یہ بیگ لیس سولوشن ہے. آپ کی پروفائل سسٹم میں بن جاتی ہے. اس سسٹم میں آپ ای بکس دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی مٹیریل دیکھتے ہیں. لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے کمپلیٹلی، جس میں سارے گریڈز اور ایکوریبل اسائنمنٹس آپ خود سے ڈال سکتے ہیں. یہ آپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے ہر اسکول کو. ہر اسکول اپنے اسٹڈی مٹیریل وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اب ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، کچھ ہیلپنگ سٹف بھی ٹیچرز اپلوڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہی دفعہ کی اس میں محنت ہے کہ اسکول نے اپنا لیکچر جو ہیں وہ سارے اپلوڈ کر دینے ہیں، اور بکس کی ضرورت نہیں پڑے گی اسٹوڈنٹس کو. یعنی یہ سارے لیکچرز ان کے پاس، ان کے موبائل پہ، ان کے لیپ ٹاپس پہ، اور ایون اسکول میں جو پریزنٹیشن ماڈل ہے اس کو اگر چینج کیا جائے تھرو پروجیکٹر، تو اسٹل یہ آپ ساری چیزیں آپ وہیں سے دیکھ سکتے ہیں، وہیں کر سکتے ہیں. فی مینجمنٹ سسٹم کو سمارٹ بنایا گیا ہے، پیپر لیس بنایا گیا ہے. فی آپ کے سامنے دکھ رہی ہے، جسٹ آپ اس پہ کلک کریں، ہر مہینے آٹومیٹکلی واؤچر بن جاتا ہے بچے کا. بچے کے جو واؤچر ہیں وہ جسٹ اسے کلک کرے، پے کرے، جیس کیش یا ایزی پیسے کے تھرو پے کر دے، اور وہ پے ہو جائے گا. اور کوئی مارکنگ کی ضرورت نہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ کی اس میں ضرورت نہیں، کوئی کیلکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں. ساری چیزیں آٹو لیجر آپ کا کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. آن لائن کلاس کی سہولت موجود ہے، جیسے کہ پینڈیمک سچویشن میں زوم لوگوں نے بہت زیادہ یوز کیا، مائکروسافٹ ٹیمز لوگوں نے بہت زیادہ کیا.
لیکن اس سافٹ ویئر میں زوم انٹیگریٹڈ ہے. جسٹ آپ کو اپنے زوم کی آئی ڈیز کو اس میں پٹ کرنا ہے اور آپ زوم سے یا اس سافٹ ویئر میں جو بھی لیکچر اسکیجول کریں گے آٹومیٹکلی زوم پہ اسکیجول ہو جائے گا. اوور آل اسٹوڈنٹس کے پاس آٹومیٹکلی وہ جایا کرے گا. اٹینڈنس مینجمنٹ، مینی اسٹوڈنٹ ٹیچر مینوئل اینڈ آٹو اٹینڈنس لیوز. آپ اپنے سارے اسٹوڈنٹس ٹیچرس کی مینوئل 1 by 1 بھی پریزنٹ لگا سکتے ہیں اور آٹو اٹینڈنس بھی لگا سکتے ہیں. آٹو اٹینڈنس سے مراد RFID سسٹم ہوتا ہے، RFID کارڈز ملتے ہیں، یعنی آپ نے پریزنٹ آل دبا دی، سارے پریزنٹ ہوں گے. اگر آپ RFID کے تھرو کرتے ہیں اس کے تھرو ہو جائے گا. یا آپ اگر بایو میٹرک اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں سافٹ ویئر سے تو بایو میٹرک ریلیٹڈ بھی ہارز آنا شروع ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹیچر دونوں کے. ہیومن ریسورس کے لیے ہائرنگ اینڈ ریکروٹنگ پروسیس ہے. اس کے اندر ٹیچر اینڈ امپلائی پورٹل ہے. آپ ٹیچر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں ادر دین ٹیچر جو امپلائیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے امپلائیز جو اکاؤنٹنٹ ہیں، جو باقی آپ کے امپلائیز ہیں، ان کی بھی لاگ ان سسٹم موجود ہے. اٹینڈنس سسٹم اس کے اندر ہے. آپ کبھی بھی کہیں سے بھی جو ہے نا آپ اٹینڈنس ویو کر سکتے ہیں. ٹیچر، پیرنٹ، سارے لوگ اپنی اپنی اٹینڈنس ویو کر سکتے ہیں. اگر پیرنٹ نے 10 دن پرانی اٹینڈنس دیکھنی ہے، پیرنٹ نے 4 مہینے پرانی اٹینڈنس دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پیرنٹ نے ٹوٹل اٹینڈنس دیکھنی ہے کہ میرا بچہ آج تک کتنے دن اسکول گیا ہے، وہ ساری اس میں دکھ سکتی ہے. ان ڈیپتھ اسٹوڈنٹ رپورٹنگ ہے. اسٹوڈنٹ پہ کلک کیا جا کے اس کی ساری پروفائل، اس نے کب کب پڑھا، کیا پڑھا، اور اس نے مارکس کتنے لیے، اس نے کون سی اسائنمنٹ ٹھیک کی، کون سی خراب کی. یعنی اسٹوڈنٹ نے آج تک زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ ایک اسمارٹ طریقے سے ایک پروفائل کے اندر سیو ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹ کے بیک سائڈ پہ ہم بہت بڑے ڈاکومنٹس رکھیں، رجسٹرز رکھیں، پیپرز رکھیں. ان سب چیزوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے. وہ سارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے اسمارٹ طریقے سے. پے رول مینجمنٹ، پے رول مینجمنٹ اسے کہتے ہیں کہ جتنی بھی سیلریز ہیں ٹیچرز کی وہ آپ طے کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن، اینڈ دین ہر مہینے جب آپ ان کو پے کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے جو سافٹ ویئر کا اکاؤنٹ ہے اسے ڈیڈکٹ ہوتی ہیں اور سب کے اکاؤنٹس میں وہ شو ہوتی ہیں کہ آج تک انہوں نے. کل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس ٹیچر نے یا کس امپلائی نے کتنی پے لے لی ہے، کتنی بقایا ہے، ساری چیزیں اس میں دکھتی ہیں. رول اینڈ فیچر اسائنمنٹس، یہ سافٹ ویئر کمپلیٹلی رول بیسڈ بنا ہوا ہے. آپ کے پاس، ہر اسکول کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ایک نیا رول بنائے. رول سے مراد لیٹ سپوز اف یو وانٹ کہ ایک ریسپشنسٹ بیٹھا ہو باہر اور اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کو چیک کرنے کی پرمیشن ہو کہ کون سے اسٹوڈنٹ کا کیا 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 پروفائل ہے، تو آپ ایک رول بنا کے ریسپشنسٹ لکھیں گے اور اس کو وہ پرمیشن دے دیں گے، آٹومیٹکلی اس کو دکھا کرے گا. پھر ایک ٹیچر ہے سپروائزر ٹائپ جو کہ سارے سبجیکٹس کا ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے اس نے. آپ اس کو ایک سیپریٹ رول دے سکتے ہیں، ان کو صرف سبجیکٹ ہی نظر آئیں گے، اس کو وہ ڈیٹا اپلوڈ کریں گے. تو یہ سارے جو ہے نا فلی کسٹمائزیبل ہے. انٹرنل کسٹمائزیشن ہے اس میں، یعنی آپ کو سافٹ ویئر ہاؤس کی ہیلپ لیے بغیر آپ سافٹ ویئر کو خود یوز کسٹمائز کر سکتے ہیں انٹرنلی. فائنینس مینجمنٹ ہے اس کے اندر. واؤچر اینڈ فی کلیکشن ہے. آپ ساری جتنی بھی فی کلیکٹ کرتے ہیں وہ آٹو کلیکٹ ہو جاتی ہے، آٹو فی واؤچر بن جاتے ہیں. امینڈ کرنا ہے آپ اسٹوڈنٹ کے پروفائل میں پہلے ہی لکھ دیں اس کی یہ فی بنتی ہے تو ہر مہینے اسی جیسی فی بنا کرے گی. انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ہے. جو آپ ریسیونگ کرتے ہیں اس کا لیجر، جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کا لیجر، دونوں کے لیجر بن رہے ہوتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ انٹری کر رہے ہیں. انوینٹری مینجمنٹ، آل ایسٹ اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹ ہے کرنٹلی، جو آپ کے پاس چیئرز ہیں، جو آپ کے پاس CPU ہیں، مانیٹرز ہیں، کچھ بھی ہے، ان سب کو آپ نے کتنی کوانٹٹی میں ایشو کیا ہے اور کتنی کوانٹٹی آپ کی ابھی رہتی ہے، وہ ساری انوینٹری آپ ہے. فائنینس اینڈ اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے. میکسیمم فائنینس کو کور کیا گیا اس کے اندر، اکاؤنٹس کو کور کیا گیا اس کے اندر. ایک نارمل اکاؤنٹنگ ہے، کیش بک اکاؤنٹنگ اس کے اندر ایڈ کی گئی ہے جس کے تھرو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. جو اس کا ایڈوانس ورژن ہے جو کہ آن ڈیمانڈ بنوایا جاتا ہے ہم سے، وہ ہے چارٹ آف اکاؤنٹس. وہ آن ڈیمانڈ بھی اویلیبل ہے. اف اینی اسکول وانٹس دیٹ ورژن تو ہم اس کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایویلویشن اس کے اندر ہے. جیسے کہ ہم نے کوشچن میں کہا تھا کہ سیلف اسسمنٹ نہیں ہوتی، تو ہم نے ایک نیو فینومنا نکالا جس کا نام ہے سیلف ایویلویشن سسٹم. ہم نے ایک ایپ ڈیزائن کی جس کا نام ہے ایزی کوئز اور جو کہ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. اس کے اندر ہم ہر کلاس کے کوشچنس بینک بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے تھرو ہر اسٹوڈنٹ آف اینی کلاس اس کو اٹمپٹ کر سکتا ہے
फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, पेरेंट वो ऐप इंस्टॉल करके अपने बच्चे से कहेंगे कि जी आपने 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री के, तो आप 6 चैप्टर्स का टेस्ट दें। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में से शफल होके उसके सामने आएँगे और वो उसको हल करेगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपना क्विज़ एंड असाइनमेंट सिस्टम है। टीचर खुद से क्विज़ बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, बच्चे को असाइन कर सकते हैं, बच्चा वो परफ़ॉर्म करेगा और आगे से वापस भेजेगा, टीचर उसे चेक करेंगे ऑनलाइन ही और उसकी मार्किंग करेंगे। स्कूल एग्ज़ाम मैनेजमेंट इसके अंदर है, आप मल्टी एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं बाई मंथली, ठीक है? मंथली और एनुअल एग्ज़ाम भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं और वो ले भी सकते हैं। ई-सर्टिफ़िकेट का फिनोमेना है, अगर कोई क्विज़ या असाइनमेंट या एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो आप उसको सर्टिफ़िकेट इंटरनली ही बना के प्रिंट कर सकते हैं और एक प्यारा सा सर्टिफ़िकेट प्रिंट हो जाता है और रिज़ल्ट कार्ड्स भी इसमें बन जाते हैं। ऐड ऑन फीचर जो हैं हमारे मोबाइल ऐप्स है, ऐड ऑन फीचर से मुराद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, अगर किसी को चाहिए होते हैं देन हम ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो स्मॉल स्कूल्स हैं उनको नहीं चाहिए होते। डिजिटल लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी जिसमें आप सारी बुक्स की एंट्री करते हैं, जोन-जोन सी बुक्स इश्यू होती हैं वो इश्यू करते हैं स्टूडेंट्स को और जोन सी रिटर्न होती है वो रिटर्न वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। हॉस्टल में आपके पास कितने रूम हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे रह रहे हैं और कितनी स्पेस बाकी है, वो इसमें मैनेज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट में कितने व्हीकल्स हैं, कौन से व्हीकल कितने बच्चों को लेके जा रही है, कितनों को लेके आ रही है और वो सारा निज़ाम इसके अंदर एम्बेडेड है। मल्टी स्कूल मैनेजमेंट भी है, अगर आपके चेन सिस्टम है, आपके एक ही स्कूल के 6 फर्दर ब्रांचेस हैं, तो आप 6 फर्दर ब्रांचेस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो मेन स्कूल है वो उन सब का डाटा देख सकता है। न्यूज़ फीड है कि आप एक न्यूज़ लगाते हैं तो सारी प्रोफाइल जो कि लोग लॉगिन होते हैं, तो उनको न्यूज़ भी मिल सकती है। सिक्योरिटी के लिए विद नियरली 1 लाख प्लस यूज़र ग्लोबली एंड मोर देन 200 प्लस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स, तो हमने इसके लिए 1 लाख जो है ना इसको स्केलेबल बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर को। हमने सिक्योरिटी को वेरी सीरियस इसमें लिया हुआ है ताकि ये हैक ना हो, ये डाटा इसका हैक ना हो। एंटी हैकिंग इसको बनाया है, एंटी मालवेयर बनाया है। एसएसएल एक सर्टिफिकेट होता है वो इसके ऊपर लगा हुआ है और इसको प्रॉपरली इस सर्वर को हम स्कैन करते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड से मुराद कि आपको ये सॉफ्टवेयर अलग से नहीं दिया जाएगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। आप आप अगर कराची में हैं, आप अगर पेशावर में हैं, आप अगर लाहौर में हैं, सारे लोग एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। अपनी-अपनी आईडीज़ डालते हैं, उनको अपना-अपना स्कूल दिखता है। लेट्स सपोज़ एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे जैसे ही आप xyz@gmail.com डालेंगे, तो आपका स्कूल खुल जाएगा। अगर कोई और एबीसी डालेगा, तो उसका स्कूल ओपन हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट उसमें अपनी एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिकली उस स्कूल के लोगों के अंडर उसका सारा डाटा दिख रहा होगा। तो ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को कहते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर सारे लोग बैक वक़्त सारे स्कूल्स, सारे यूज़र, सारे स्टूडेंट एक साथ मैनेज हो सकते हैं। तो 10 मिलियन स्टूडेंट्स अगर एक साथ भी इसमें लॉगिन होते हैं, तो ये ऑटो स्केलेबल है, ये अपने आप को ऑटोमैटिकली मैनेज कर रहा होता है और ये हाई स्पीड सर्वर्स हैं। ये इसमें अगर 10 मिलियन लोगों की भी एंट्री हो रही है, तो इसकी स्पीड लो नहीं होती। सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम की खूबी ये है, इस स्लाइड पे थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसकी वजह से समझा रहे हैं कि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम की खूबी ये है कि हम जितनी भी अपडेट्स देंगे, हम जितना भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे, तो सबका ही सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा होता है। अगर हम उसके अंदर एक एडिशनल 10 फीचर डालते हैं, तो सबके पास एडिशनल 10 फीचर्स नज़र आते हैं। अगर हम उसके अंदर कोई सिक्योरिटी बग ठीक करते हैं, तो सबका ही ठीक हो जाता है और इस तरह सॉफ्टवेयर ज़्यादातर अप रहता है क्योंकि अगर 100 स्कूल इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो 101 वाले स्कूल को कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि 100 स्कूलों ने उसको प्यूरीफाई किया होता है सॉफ्टवेयर को। डेटाबेस बैकअप के सिस्टम में ये नॉर्मली नहीं दिया जाता क्लाउड में, लेकिन हर स्कूल के पास अपना मैनुअल बैकअप सिस्टम भी है। आप अपने स्कूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में सारा डाटा, आप अपने स्कूल का सारा डाटा मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको
बैक अप के तौर पे इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसकी एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम का ही बैकअप हर 10 मिनट्स के बाद लिया जा रहा होता है। हमसे कोई डाटा लॉस की कोई वो नहीं है, मिररिंग होती है डाटा की। डाटा लॉस नहीं होता हमारे यहाँ, क्लाउड्स में नहीं होता, इसका बैकअप सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी स्कूल अपने सैटिस्फैक्शन के लिए मैनुअल बैकअप्स ले सकता है। हमारे कुछ पैकेज डिज़ाइन्ड हैं, जिसमें सारे फीचर्स को हमने तक़सीम किया हुआ है। इन पैकेजेज़ में जो हमारा सबसे पहला पैकेज है, उसको बेसिक कहते हैं। ये 12 पीकेआर पर स्टूडेंट पर मंथ चार्ज करते हैं इसका। जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कहीं इंस्टॉल नहीं होता, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि हर स्कूल में हर बच्चे का अपना प्रोफाइल बना हुआ है, और उस प्रोफाइल को हम मंथली मेंटेन कर रहे हैं। उस स्कूल को हम पूरे स्कूल को मंथली मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं, हम आपका 1000 बच्चा मंथली मेंटेन कर रहे हैं। तो हर बच्चे की एक रेंटल फी से कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फी से कह सकते हैं, जस्ट 12 रुपीज़ पर स्टूडेंट चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप अपने स्टूडेंट के बिल में ऐड कर सकते हैं। और ये 12 रुपीज़ हर महीने आप उनसे काट सकते हैं, और हम आप लोगों को ईज़ी एससी ईज़ी लाइन की तरफ से आपको इनवॉइस आती है। और आपके जितने भी सॉलिड स्ट्रेंथ के बच्चे होते हैं, इसकी इनवॉइस आपको क्लियर करनी होती है 1 से 15 तक। तो एडमिशंस इसमें शामिल हैं, फी वाउचर्स शामिल हैं, फी कलेक्शन, स्टूडेंट कैप 50 है, और 500 एसएमएसेस हैं बेसिक पैकेज में। यहाँ पे अगर आपके स्टूडेंट की कैपेसिटी 50 है, तो देन आप ये वाला पैकेज यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक ट्यूशन मोड के लिए है, ये एक बिल्कुल छोटे से स्कूल के लिए, बिल्कुल बेसिक स्कूल के लिए है। अब फॉर नाउ जब आप ये पैकेज लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम स्टूडेंट कैप को एज़ अ फ़ेवर 100 करते हैं इसके अंदर, ताकि आप लोग इसका, क्योंकि बेसिक वर्ज़न पे बहुत कम स्कूल जो हैं सेटल होते हैं, और ये अपने आप को अपग्रेड कर जाते हैं सेकंड पैकेज की तरफ। तो इसमें सिर्फ़ आपके पास यही ऑप्शन ओपन होते हैं, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस पैकेज इंक्लूड कोर फीचर, इसके अलावा कुछ कोर फीचर्स भी हैं जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं, जो कि वाकई ये होंगे। फॉर एग्जांपल, लॉगिन है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ऑफ कोर्स लॉगिन होगा तो ये सारी चीजें बनेंगी। एडमिन लॉगिन होगा तो ये सारी चीजें बनेंगी। एडमिन स्टूडेंट देख सकेगा, एडमिन जो है टीचर्स देख सकेगा। तो ऑफ कोर्स वो चीजें कोर फीचर का हिस्सा है, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिर पैकेज हमारे पास नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पैकेज, 24 रुपीज पर स्टूडेंट है, जो कि नॉर्मली हमारे जितने भी स्कूल हैं ज्यादातर इस वाले पैकेज पे हैं, जिसमें टीचर की प्रोफाइल्स हैं, टीचर खुद से डाटा ऐड कर सकते हैं, एलएमएस का डाटा ऐड हो रहा होता है उनकी तरफ से। सैलरी मॉड्यूल है, टीचर्स की सैलरी, रिपोर्ट्स हैं, एडमिन की भी सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अटेंडेंस टीचर प्लस स्टूडेंट्स दोनों की अटेंडेंसेस इसमें आ जाती हैं। प्रोफाइल्स बनी होती हैं, लॉगिन्स होते हैं सारे यूजर के। 5000 एसएमएस पर मंथ का एक कोटा होता है, वो आप यूज करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में वो चल रहा होता है, वो साथ में एक्सपायर हो जाता है। 2000 स्टूडेंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें क्योंकि कैपेसिटी 2000 स्टूडेंट्स की है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं 24 रुपीज़ में, और ज़्यादातर जो बेसिक स्कूल्स हैं, वो ये यूज़ करते हैं। पैकेज एग्ज़ेक्टिव जो है, ये हमारे वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि पेंडेमिक में भी बहुत यूज़ हुआ। बहुत लोगों ने इस पे अपग्रेड किया, क्योंकि इसके अंदर ऑनलाइन क्लास सिस्टम है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होती हैं, एचआर, टीचर्स की ट्रेनिंग और सब कुछ। क्विज एंड असाइनमेंट्स हैं इसके अंदर, क्विज क्रिएट असाइनमेंट्स की सकते हैं। मल्टी स्कूल ये ज़्यादातर लेते हैं। चेन सिस्टम जो है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इसके अंदर है। फाइनेंस का कंप्लीट मॉड्यूल इसके अंदर है। पिछले में कंप्लीट मॉड्यूल्स नहीं है, जस्ट फी कलेक्शंस है, और उसमें इवन एक्सपेंस तक उसमें आप ऐड चीजें नहीं कर सकते। इसके अंदर पूरा मॉड्यूल है। 15,000 इसमें एसएमएस आपको मिलते हैं। 5000 स्टूडेंट इसमें आपको अलाउ है, और हर पैकेज के नीचे लिखा हुआ है दिस पैकेज इंक्लूड कोर फीचर्स प्लस स्टैंडर्ड फीचर्स, यानी जो पिछला पैकेज है वो सारे फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। तो जो भी नेक्स्ट पैकेजेस पे हैं हम जा रहे हैं, तो पीछे वाले सारी चीजें उसमें ऑलरेडी शामिल हैं। 96 रुपीस के जो पैकेज है, ये जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स से मुराद जो कि 5 से 1000 की स्ट्रेंथ रखते हैं या इससे ऊपर की स्ट्रेंथ रखते हैं, जिनको पूरा मॉड्यूल चाहिए होता है, जिनके लिए 96 रुपीस पर स्टूडेंट का कोई इशू नहीं होता,
تو وہ لوگ ایگزام مینجمنٹ بھی ایڈ کرتے ہیں، ہاسٹل مینجمنٹ بھی ہے، جیسے میں نے پیچھے یہ ساری چیزیں سمجھائی، ٹرانسپورٹ، ایڈوانس رپورٹس ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایڈوانس رپورٹس یہ کہلاتی ہیں کہ آپ اب بیسک رپورٹس میں تو یہی ہوگا کہ جی صرف اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، ٹیچرس کتنے ہیں، یہ اس طرح ایڈوانس رپورٹنگ میں ان کے ایڈیشنل جو معاملات ہوتے ہیں، فی کولیکشن ہے، فی کولیکشن میں ریکوری کتنی ہے، ریکوری رپورٹس کتنی، ریکوری کیا کتنی کرنی ہے، کس بچے کی رہتی ہے، تو وہ ایڈوانس ہے۔ موبائل ایپ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے، موبائل ایپ کے تھرو بھی مینیج کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو، اسٹوڈنٹ اپنی پروفائل اوپن کر سکتا ہے۔ لیسن پلانر بنا ہوا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، 25,000 SMN ہم اس میں دیتے ہیں۔ فری اسکول کی ایک ویب سائٹ بھی بنا کے دیتے ہیں، فار ایگزامپل اقرا پبلک اسکول ہے اینڈ دے وانٹ کہ ہم پبلکلی بھی لوگوں کو اپنے اسکول کو دکھائیں، ہمارے بچے ہماری ویب سائٹ پہ ہیں، ہمارا نوٹس پڑھیں۔ نارملی جو کالجز ہوتے ہیں ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ ایک ویب سائٹ ہم آپ کو فری دیتے ہیں جس میں ہم ساری چیزیں آپ کو بنا کے دیتے ہیں، اباؤٹ اس کا پیج ہو، جیسے یونیورسٹی کی ویب سائٹس ہوتی ہیں اس طرح پراپر ہم اسکول کی ویب سائٹ بناتے ہیں۔ اور اس میں ان لمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس میں جتنے مرضی اسٹوڈنٹ ایڈ کریں، یہی 96 پر اسٹوڈنٹ چارج ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پیکیجز تھے۔ اس کے بعد سسٹم ہیرارکی میں تھوڑی سی ڈیٹیل کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ماڈیول کے اندر کیا کچھ شامل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ماڈیول ہے تو اسٹوڈنٹ ماڈیول کے اندر یہ پیکیجز سے ہٹ کے ہے، یعنی اگر آپ کو کمپلیٹ 96 روپیز والا پیکیج ہے تو اسٹوڈنٹ ماڈیول میں یہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا چھوٹا پیکیج ہے تو جو لکھا ہوا ہے بیک اینڈ سلائڈس پہ وہی صرف اویلیبل ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کے اندر پروفائل ایڈمیشن، گارڈین گارڈین ایڈ کیے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا کارڈ خود بن جاتا ہے جب وہ ایڈ ہوتا ہے، آن لائن ایڈمیشن کر سکتے ہیں، آن لائن فارم فل کر کے ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ کلاس ہے، کلاس کے اندر سبجیکٹ ہیں، سبجیکٹ کے اندر سلیبس آپ ایڈ کرتے ہیں، اسٹڈی مٹیریلز آپ ایڈ کرتے ہیں، اسائنمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ اگر سبمٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کلاس کو لائیو کلاس میں تبدیل کر سکتے ہیں، سیکشنز ہیں، روم نمبر ہے کہ کس روم میں کس سیکشن میں بچے ہیں، کلاس کیجول ہو سکتی ہے ڈے اینڈ ڈے ٹائم میں کہ کس ٹائم ایگزیکٹلی جو ہے نا کلاس کو لینا ہے، فی ڈیٹیلز اسٹوڈنٹس کی، اسٹوڈنٹ کو اپنی فی ڈیٹیلز نظر آئے گی کہ کتنی ریسیپٹس ہیں، پیڈ ریسیپٹس کتنی ہیں، پیمنٹ کتنی ہے، اسٹوڈنٹ اٹینڈنس اس کو اپنی نظر آئے گی، لیوز نظر آئے گی، اپلیکیشن اگر انہوں نے کوئی دی ہوئی ہے اپلیکیشن مینیج ہو سکتی ہے۔ ہیومن ریسورس ماڈیول میں رولز ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ رولز خود سے بنائے جا سکتے، کسٹم رولز۔ آپ اکاؤنٹس ہیں، آپ اکاؤنٹس نہیں بنانا چاہتے، آپ کہتے ہیں سینئر اکاؤنٹنٹ کا رول بنا سکتے ہیں، جونیئر اکاؤنٹنٹس کا رول بنا سکتے ہیں، ویو اونلی اکاؤنٹنٹس کا رول بنا سکتے ہیں، آڈیٹر کا رول بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بھی رول بنا کے اس کو فیچر اسائن کر سکتے ہیں۔ لائبریرین کا رول ہے، آف کورس لائبریرین کو آپ لائبریرین کا فیچر ہی الاؤ کریں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لائبریری والے کو ہم نے اسٹوڈنٹ بھی شو کرانے ہیں تو آپ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں، کسٹمائزیبل ہے آٹومیٹکلی انٹرنلی۔ گارڈین ہے اس کے اندر، ریسپشنسٹ آپ بنا سکتے ہیں اور انلمیٹڈ رولز بنا سکتے ہیں خود سے۔ پھر مینیج امپلائی ڈیٹیلز ہے، آئی ڈی کارڈ اس کا خود بن جاتا ہے، جو اس کی انفارمیشن بایو ڈاٹا میں ہوتی ہے اسی سے اس کی پکچر آٹومیٹکلی، جیسے ایک NIC کارڈ ہے ہمارے، ایک فارمیٹ، اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک فارمیٹ امبیڈڈ ہے، وہ آپ جسٹ پرنٹ کریں اس کا کارڈ خود ہی بن جائے گا۔ پھر سیلری ہے، سیلری آپ اس کی مینیج کر سکتے ہیں، پرمیشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا رولز ہے، رولز کے اندر آپ پرمیشنز دے سکتے ہیں، پروفائل یا ٹریننگز ہیں، مینیج ڈیزیگنیشنز ہیں، آپ ڈیزیگنیشنز بنا سکتے ہیں کہ یہ پرنسپل ہے یا یہ ٹیچر ہے یا یہ کیا ہے، کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، یہ سارا کچھ ہیومن ریسورس کے ماڈیول میں مینیج ہوتا ہے۔ ٹیچر ماڈیول میں لیوز، ٹیچر کی لیوز، کلاس کہ کتنی کلاسز ہیں، اٹینڈنس ہے، پے رول، اکاؤنٹس پروفائل، ٹیچر کارڈ، سبجیکٹ، ٹھیک ہے، کلاس کے اندر وہی سب جیسے اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں اس طرح ٹیچر کے پاس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں سیم ہے ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کے درمیان۔ پھر اس میں الاؤنسز آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیلری میں، تاکہ سیلری جب بھی بنے الاؤنسز کے ساتھ بنے۔ فائنینس ماڈیول میں لیجرز ہیں، انکم، فی کلیکشن، ایکسپینڈیچر، پے رول اور اسٹیٹس، ڈسکاؤنٹس ہیں اس کے اندر، ٹرانزیکشن ہسٹری ہے، آپ الاؤنسز اینڈ ڈیڈکشنز ایڈ کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹس ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس بینک میں پیمنٹ آتی ہے، کس سے جاتی ہے، گریڈز ہیں، سیلری کے گریڈز بنا سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ سیلری بنائیں
تو ان گریڈس کے امپلائیز کو آٹومیٹکلی اتنی ہی ملے. لیٹ سپوز میں نے گریڈ بنایا, اس کی 15,000 سیلری لکھی ہے اور 4 الاؤنسز الاؤ کیے ہیں. اگر ایکس وائی زی بندہ اس گریڈ کو اسائنڈ ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو سیلری ہے اس گریڈ کے مطابق ہی بنے گی. ایگزام ماڈیول ہے, اس میں آپ ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں, سرٹیفکیٹ بن سکتے ہیں, منتھلی فائنل اینی ٹائپ آف ایگزامز لے سکتے ہیں. ادرز میں مارک شیٹ ہے, میرٹ لسٹ ہے اور گریڈز آ جاتے ہیں. رپورٹس میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں آپ کے پاس. یہ ایڈمن کو چاہیے ہوتی ہیں, پرنسپل کو چاہیے ہوتی ہیں کہ میرے اکاؤنٹس کے بیلنس کیا چل رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس کیا چل رہی ہے, ٹیچر کی اٹینڈنس کیا ہے, امپلائیز کی ہماری کیا اٹینڈنس ہے, اسٹوڈنٹ واؤچرس جو ہیں وہ کتنے بنے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کتنی پیمنٹ ڈیو ہے ابھی تک, پے رول کتنا بنا ہوا ہے ابھی تک, ڈیلی ٹرانزیکشنز روزنامچہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے, اور روزنامچہ کی شکل کی ایک اسٹیٹمنٹ بنتی ہے وہ ڈیلی اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. ایگزام کے ریزلٹ اسٹوڈنٹ وائز ہوں, فی کلیکشن ہے, کس کس اسٹوڈنٹ سے ہم نے فی کلیکٹ کرنی ہے, لائبریری بنی ہوئی, لائبریری سے کیا مطلب ایکٹیویٹی ہو رہی, کتنی بکیں آج تک ایشو ہیں, کتنی ریٹرنڈ ہے, انکم ہم نے کتنا اس کو اس واؤچرز فی میں سے کمایا ہے ابھی تک, ایکسپینڈیچر کتنا ایکسپینس کیا ہے, یہ ساری رپورٹس اس میں اویلیبل ہیں. پرائسنگ جو ہے جیسے کہ میں نے پیکیجز میں آپ کو بتایا, پیکیجز میں اگین جب بھی ہم سبسکرپشن ماڈل کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. $50,000 اس کی کاسٹ ہے ٹل ڈیٹ, اور یہ اس پہ مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں, مزید بھی یہ ایکسپینس کریٹ کر رہی ہے سافٹ ویئر ہمارے لیے, اور یہ لگاتار جو ہے ہم اس کو مینٹیننس کر رہے ہیں. تو اس میں جو بھی مینٹیننس ہے وہ ہم اسکول سے چارج نہیں کرتے, نہ ہم کسی چیز کا چارج کرتے ہیں. فری نیو فیچر جتنے بھی ہم ایڈ کرتے ہیں, نارملی سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فیچر ایڈ ہوتا ہے تو آپ سے اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. اگر آپ کی خواہش کے مطابق کچھ بھی ایڈ ہو تو اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں, اور وہ آپ کی جو ہے مینٹیننس کے لیے بھی آپ کو بندے چاہیے ہوتے ہیں. یعنی لیٹ سپوز کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ کو اس کی مینٹیننس کے لیے بندے چاہیے, اور اگر وہ ٹیم آپ سے ہٹ جائے, وہ سافٹ ویئر والی ٹیم, یا وہ کہیں کچھ ہو جائے, مسئلہ ہو جائے, تو آپ کا سارا ڈیٹا ضائع ہوتا ہے, آپ کی ساری سافٹ ویئر کی محنت ضائع ہوتی ہے. لیکن سبسکرپشن بیسڈ ماڈل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. فری ڈیلی سافٹ ویئر مینٹیننس, یہ سب کچھ سینٹرلائز ہے, ایک ہی سافٹ ویئر ہے, اس کو ڈیلی مینٹین کیا جاتا ہے, جسٹ لائک دا جی میل, جسٹ لائک دا فیس بک. آپ لوگ ڈیلی فیس بک دیکھتے ہیں, آپ لوگ ڈیلی جی میل کھولتے ہیں, لیکن کبھی آپ لوگوں نے یہ ٹینشن اس کی نہیں لی کہ یہ جی میل کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا. کبھی آپ لوگوں نے یہ اس کی ٹینشن نہیں لی کہ یہ فیس بک کی پروفائل کے سافٹ ویئر ڈیولپر کو کہنا پڑے گا کہ یہ کیوں خراب ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں سبسکرپشن ماڈل کی خوبصورتی ہے, اور یہ جسٹ 96 روپیز جو ہمارا میکسیمم پیکیج ہے اس میں ہم یہ سب کچھ کور کرتے ہیں پر اسٹوڈنٹ پر منتھ. یہ نیچے ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ ایزی ایس سی کے سافٹ ویئر پہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی انوائس جو منتھلی بنے گی انسٹیٹیوٹ کو 196 PKR کی بنے گی, اور آپ جتنے بھی پیکیج آپ نے لیے اس حساب سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایڈ کریں گے تو اتنی ہی آپ کی انوائس بنے گی. اس سافٹ ویئر میں منیمم جو اسٹوڈنٹ الاؤڈ ہیں وہ 100 ہی ہیں, 100 سے کم اسٹوڈنٹس پہ سبسکرپشن ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. جوائننگ پروسیس بڑا سمپل سا ہے, آپ easysc.com پہ جائیں گے /school میں ایز اے اسکول, اینڈ وہاں پہ آپ رجسٹر کریں گے. رجسٹر کرنے کے بعد ہمارے ہر اسکول میں رجسٹریشن کے لیے ایک کوآرڈینیٹر اسائن ہوتا ہے. آپ پاکستان کے جس بھی ڈسٹرکٹ میں ہیں, آپ پاکستان کے جس بھی سٹی میں ہیں, وہاں پہ ہمارے کوآرڈینیٹر ضرور ہوگا, اور وہاں وہ کوآرڈینیٹر آپ سے سائن کروائے گا ایک فارم کو, اور وہی آپ کی مینٹیننس اور آپ کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, آپ کی انوائسز ہیں, ان سب کی سپرویژن اس کے اینڈ پہ ہوگی, اور وہ ساری چیزیں ڈیل کرے گا. تو اس کے بعد جب آپ یہ فل کر لیں گے, آپ جب وہ فارم, تو وہ کوآرڈینیٹر نے وہ جو فارم ہے وہ ہم تک پہنچانا ہے. آپ کی فیس جو ہے وہ آن لائن ہے, آپ آن لائن پے کریں گے, اور اسکول کا فارم آپ فل کریں گے. اس کے بعد 24 ہارس کے اندر ورکنگ ڈیز میں آپ کی اپروول ہو جائے گی, اور آپ کی ای میل پہ آپ کے سافٹ ویئر لاگ انس موصول ہو جائیں گے, جو ای میل ایڈریس جو ڈیٹیلز آپ نے /school میں دی ہوگی. اس کے بعد آپ کو جو ای میل آئے گی اس کے اندر ہی آپ کو سافٹ ویئر کے ڈیمو کا جو لنک ہے, جو کہ اس پریزنٹیشن کے سٹارٹنگ میں بھی ہے,
وہ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو سافٹ ویئر یوزیج کی ویڈیوز بھی دی جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی ماڈیول سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ دیکھ کے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کوآرڈینیٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اینڈ ادر دین کوآرڈینیٹر آپ کمپنی سے ڈائریکٹ بھی ہیلپ لے سکتے ہیں easysc.com/help desk کے اوپر۔ یہاں پہ ٹکٹ کریٹ ہوتا ہے، ٹکٹ کریٹ کرنا آنا چاہیے، وہاں پہ جسٹ آپ اپنا نام لکھتے ہیں، اپنے اسکول کا نام، اور اپنا جو ہے ایشو لکھتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں۔ 24 سے 72 کے اندر اندر آپ کو ای میل پہ جواب موصول ہو جائے گا، اور ادر دین دیٹ آپ کوآرڈینیٹر سے بھی ڈائریکٹ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ کر کے آپ اپنے ڈیوز ہمیشہ کلیئر رکھا کریں گے، کیونکہ ہر 15 آف دا منتھ سسٹم آٹو چیک کرتا ہے۔ اگر آپ کی پیمنٹ نہیں مارک سسٹم میں، تو آپ کا سافٹ ویئر آف لائن ہو جاتا ہے جب تک پیمنٹ کلیئر نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ جب بھی پیمنٹ کریں، 1 سے 15 تک آپ یہ پیمنٹ کلیئر کریں، تاکہ آپ کا سافٹ ویئر چلتا رہے۔ اور ہم آپ کے ٹائم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری پریزنٹیشن دی، آپ نے ہمارے سسٹم کو سمجھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔